پاکستانی ہائی کمیشن لندن پر گزشتہ روز حملہ کرنے والے انتہا پسند کی شناخت ہو گئی۔ حملہ کرنے والا انتہا پسند بھارتی نژاد نکلا۔ بھارت کے دوسرے ممالک میں سفارتی دہشت گردی بھی بے نقاب ہو گئی۔ میٹروپولیٹن پولیس نے حملہ آور بھارتی انتہا پسند کی شناخت ظاہر کر دی۔ انکت نے 27 اپریل کو پاکستانی ہائی کمیشن پر حملہ کیا۔ پاکستان کے عوام دشمن کی آنکھیں نکال لیں گے۔ فورسز سے پہلے عوام صف اول کے محافظ ہیں۔ سابق نگران وفاقی وزیر گوہر اعجاز کی پریس کانفرنس۔ کہا مودی سرکار ہوش کے ناخن لے، ہمیں صرف پاکستان کی پرواہ ہے۔ پاکستان کی بزنس کمیونٹی بھی ملک کی حفاظت کے لیے کھڑی ہے۔ جنوبی وزیرستان میں امن کمیٹی کے سربراہ کے دفتر میں دھماکہ۔ ذرائع کے مطابق دھماکے میں 7 افراد جاں بحق، 15 زخمی ہو گئے۔ کمانڈر سیف الرحمان کی سربراہی میں دفتر میں جرگہ جاری تھا۔ زخمیوں میں کمانڈر سیف الرحمان بھی شامل۔ پہلگام فالس فلیگ آپریشن پر بھارت کا منافقانہ چہرہ پھر آشکار۔ لگتا ہے بھارت پاکستان پر حملے کے لیے کیس بنا رہا ہے۔ بھارتی حکام پہلگام واقعے سے متعلق کوئی ثبوت پیش نہیں کر سکے۔ امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز کا دعویٰ۔ امریکی اخبار کی رپورٹ کے مطابق اندرونی خلفشار سے عالمی توجہ ہٹانے کے لیے بھارت کی پاکستان کو جنگ کی دھمکیاں۔ پہلگام فالس فلیگ آپریشن کے فوری بعد بھارت نے پاکستان پر الزام دھر دیا۔ مودی کا پاکستان کے خلاف اقدامات میں مدد اور تعاون مانگنے کے لیے درجنوں غیر ملکی سربراہان سے رابطہ۔ نئی دہلی میں 100 ملکوں کے سفارتکاروں کو وزارت خارجہ بلا کر بریفنگ دی۔ پہلگام فالس فلیگ آپریشن کے بعد دریا جہلم میں اضافی پانی چھوڑنے کے حوالے سے بھارتی پروپیگنڈا بے نقاب۔ بھارت کے پاس دریا کا بہاؤ روکنے یا اس میں تبدیلی کرنے کی صلاحیت ہی نہیں۔ بھارت نے دریا جہلم میں اضافی پانی چھوڑ کر سیلابی صورتحال کا تاثر دینا چاہا۔ بھارت کی یہ کوشش صرف اپنے عوام کو بے وقوف بنانے کی بھونڈی کوشش کے سوا کچھ نہیں۔ ماہرین کے مطابق پاکستان کو پانی کے حوالے سے فوری طور پر کوئی خطرہ نہیں۔ پہلگام فالس فلیگ آپریشن کے بعد بھارتی فوج کا جاری مقابلہ۔ مقبوضہ کشمیر کے رہائشی کو بھارتی فوج نے فیک انکاؤنٹر میں شہید کر دیا۔ مقبوضہ کشمیر کی رہائشی خاتون نے جعلی مقابلے کا بھانڈا پھوڑ دیا۔ پولیس نے الطاف کو گھر سے تھانے بلوا کر گرفتار کیا۔ بھارت میں ہونے والے تمام دہشت گرد حملے بی جے پی کے دور میں ہوئے۔ بھارتی خاتون نے بی جے پی حکومت کے ادوار پر سوالات اٹھا کر تمام حملوں کی تفصیل گنوا دی۔ انتخابات قریب آتے ہی بھارت میں اس طرح کے حملے کرائے جاتے ہیں۔ بھارتی خاتون نے کہا کہ اب بھی بہار انتخابات قریب آتے ہی پہلگام حملہ کرا دیا گیا۔ بھارتی میڈیا کبھی بھی مودی سرکار سے یہ سوال نہیں پوچھے گا۔ ایک دوسری بھارتی خاتون نے کہا کہ مودی پاکستان کا پانی روکنے کے دعوے کر رہے ہیں، آپ نے ابھی تک دہشت گردوں کو کیوں نہیں پکڑا؟ پہلگام فالس فلیگ آپریشن کے خلاف پاکستانی قوم متحد۔ پاکستانی قوم مسلح افواج کے شانہ بشانہ بھارتی جارحیت کا منہ توڑ جواب دینے کے لیے تیار۔ نامور پاکستانی شخصیات کا کہنا ہے کہ پاکستان خود مختار اور پرامن ملک ہے۔ ملک کی سلامتی پر کوئی سمجھوتا نہیں۔ پاکستانی قوم مسلح افواج کے ساتھ کھڑے ہیں۔ جب وطن کی بات آئے گی تو ہم پاکستان آرمی، نیوی اور ایئر فورس کے ساتھ ہیں۔ بھارت کی سندھ طاس معاہدے سے دستبرداری کی دھمکی۔ لائن آف کنٹرول پر وادی نیلم کے شہری برہم۔ پاک فوج کے شانہ بشانہ کھڑے رہنے کے عزم کا اظہار۔ راولا کوٹ باغ میں بھی ریلیاں۔ پاک فوج سے اظہار یکجہتی۔ کلات میں بھارتی آبی جارحیت کے خلاف ریلی۔ بھارت کی دھمکیوں کے خلاف کراچی یونیورسٹی میں ریلی۔ مظفر گڑھ کے طلباء کے بھی پاک فوج کے حق میں نعرے۔ گجرانوالہ اور دیپال پور میں ریلی کے شرکاء کا پاک فوج سے اظہار یکجہتی۔ پہلگام واقعے پر بھارت کا جھوٹا پروپیگنڈا۔ نیو یارک میں بڑی تعداد میں پاکستانیوں کا بھارتی پروپیگنڈے کے خلاف احتجاجی مظاہرہ۔ ٹائمز اسکوائر پر مظاہرین کے بھارت کے خلاف فلک شگاف نعرے۔ وزیراعظم کی زیر صدارت مشترکہ مفادات کونسل کا اجلاس آج وزیراعظم ہاؤس میں ہوگا۔ چاروں صوبوں کے وزراء اعلیٰ، وفاقی وزراء سمیت 25 شرکاء کو اجلاس میں شرکت کے لیے خصوصی دعوت دے دی گئی۔ سینئر وزیر سندھ شرجیل میمن کہتے ہیں
حکومت سندھ کی درخواست پر مشترکہ مفادات کونسل کا اجلاس طلب کیا گیا۔ سی سی آئی اجلاس میں کنالز کے معاملے کا فیصلہ ہو جائے گا۔ امید ہے کنالز معاملے کا حل نکل آئے گا۔ کوئٹہ کے علاقے درخشاں میں سی ٹی ڈی اور دہشت گردوں میں فائرنگ، ایک دہشت گرد ہلاک۔ کارروائی کے دوران دوسرے دہشت گرد نے خود کو دھماکے سے اڑا دیا۔ ترجمان سی ٹی ڈی کے مطابق دہشت گردوں کے قبضے سے خودکش جیکٹ اور دیگر اسلحہ برآمد کر لیا گیا۔ ہلاک دہشت گرد بلوچستان میں دہشت گردی کا منصوبہ بنا رہے تھے۔ منصوبے کو سی ٹی ڈی حکام نے بروقت کارروائی کر کے ناکام بنا دیا۔ بنو کے تھانہ بکاخیل پر دہشت گردوں کے حملے کی کوشش ناکام۔ بکاخیل پولیس نے دہشت گردوں کی نقل و حرکت تھرمل کیمرے کے ذریعے دیکھی۔ پولیس جوانوں نے دہشت گردوں کو پسپا کر دیا۔ پولیس جوانوں کی بھرپور اور بروقت جوابی کارروائی سے دہشت گرد فرار ہو گئے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا بنو میں دہشت گردوں کا حملہ ناکام بنانے پر پولیس کو خراج تحسین۔ کہا پولیس جوانوں نے بروقت کارروائی کر کے خارجیوں کا حملہ پسپا کیا۔ خارجیوں کے ناپاک عزائم ناکام بنانے والے پولیس جوان قوم کے ہیرو ہیں۔ اسلام آباد میں 31 برس کے بعد نیشنل پولیس اکیڈمی کی اپ گریڈیشن پروجیکٹ کا آغاز۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا نیشنل پولیس اکیڈمی کا دورہ، تعمیراتی کاموں کا جائزہ لیا۔ کلاس رومز اور رہائشی بلاک کا بھی معائنہ کیا۔ محسن نقوی کی اعلیٰ معیار کے ساتھ اپ گریڈیشن پروجیکٹ 6 ماہ میں مکمل کرنے کی ہدایت۔ محسن نقوی نے اپ گریڈیشن کے لیے کمانڈنٹ اکیڈمی کو 25 کروڑ روپے کا چیک دیا۔ وزیر داخلہ کی زیر صدارت نیشنل پولیس اکیڈمی کی تنظیم نو پر اعلیٰ سطح کا اجلاس بھی ہوا۔ ملک کے بیشتر علاقوں میں آج بھی سورج آگ برسانے لگا۔ کراچی میں گرمی کی شدت برقرار، درجہ حرارت 38 ڈگری تک جا پہنچا۔ سندھ کے دوسرے مختلف علاقوں میں بھی موسم شدید گرم۔ پنجاب اور بلوچستان کے مختلف علاقے ہیٹ ویو کی لپیٹ میں، درجہ حرارت معمول سے 7 ڈگری زیادہ رہنے کا امکان۔ محکمہ موسمیات کے مطابق ملک کے وسطی اور جنوبی علاقوں میں گرمی کی شدت میں اضافہ۔ پنجاب کے اسکولوں میں محکمہ اسکولز ایجوکیشن کی گرمیوں کی چھٹیاں قبل از وقت کرنے کی تجویز۔ سیکرٹری اسکولز ایجوکیشن کہتے ہیں موسمیات سے ہیٹ ویو کی رپورٹ طلب کر لی ہے۔ موسم گرما کی تعطیلات 1 جون سے 1 ہفتہ قبل کی جا سکتی ہیں۔ سرکاری اسپتالوں کی نجکاری کے خلاف ہڑتال پر محکمہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ کا اقدام۔ پنجاب بھر کے اسپتالوں کے او پی ڈیز بند کرنے پر 2 ڈاکٹرز کو معطل، 1 کو برطرف کر دیا۔ ہڑتال کے باعث تمام ڈاکٹرز، نرسز و عملے کی چھٹیاں منسوخ کر دی گئیں۔ محکمہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ نے غیر حاضر ڈاکٹرز کی تنخواہیں بند کرنے کا بھی حکم دے دیا۔ منسرا کے نواحی علاقے میں مسافر جیپ کھائی میں جا گری، خواتین سمیت 4 افراد جاں بحق، 8 زخمی ہو گئے۔ اسرائیلی فورسز کے غزہ میں وحشیانہ حملے جاری، اسرائیلی حملوں میں مزید 57 فلسطینی شہید ہو گئے۔ فلسطین پر اسرائیلی حملوں میں اب تک 52,243 فلسطینی شہید ہو چکے۔ حماس نے مذاکرات میں غیر مسلح ہونے کا اسرائیلی مطالبہ مسترد کر دیا۔ دوسری جانب اسرائیلی طیاروں نے لبنان کے دارالحکومت بیروت میں بھی بمباری کی۔ اسرائیلی طیاروں نے دہیا میں عمارت کو بمباری کا نشانہ بنایا، حزب اللہ کے کمانڈر کو شہید کرنے کا دعویٰ۔ کینیڈا کا نیا وزیر اعظم کون ہوگا؟ کینیڈا میں پارلیمانی الیکشن کے لیے ووٹنگ آج ہوگی۔ لبرل اور کنزرویٹو جماعت میں سخت مقابلہ متوقع۔ 73 لاکھ افراد اپنا حق رائے دہی استعمال کریں گے۔ 50 سے زائد پاکستانی نژاد امیدوار بھی میدان میں، کئی پولز میں حکمراں جماعت لبرل۔ پی ایس ایل کا کرکٹ میلہ، کوئٹہ گلیڈیٹرز نے پشاور زلمی کو 64 رن سے ہرا دیا۔ گلیڈیٹرز نے 7 وکٹوں کے نقصان پر 179 رنز کا ہدف دیا۔ پشاور زلمی ہدف کے تعاقب میں 114 رنز پر ڈھیر ہو گئی۔ منگل کو ایونٹ ملتان کا مقابلہ کوئٹہ سے ہوگا۔